کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس. حج کے موقع پر بھائی بات واضح ہو گئی. جی بہت شکریہ. اللہ خیر سے. جزاکم اللہ. جی فتاوی آن لائن اس پروگرام میں آپ کی طرف سے فون کالز اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، مفتی اعظم پاکستان، وحدت امت کے داعی محترم مولانا محمد اسحاق مد ظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 08001117777. جی مولانا ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں. جی تو پچھلے ہفتے یہ سوال آیا تھا تو وقت کی کمی کے باعث ہم اس کا جواب نہ دے سکے. تو بھائی کہتے ہیں کہ اگر یہ سوال ایسے لیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں امین صاحب کا بھائی عثمان گجرانوالہ سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے بھائی. امین صاحب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. میں کل مل کے آیا ہوں پچھلے ہفتے. اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کو بھی یاد کر رہے تھے. یہ میرے بھائی ہیں ایک کوشچن کرنا چاہتے ہیں آپ. جی فرمائیے. فرمائیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ میرا ایک سوال ہے کہ جو افراد باقاعدہ حیات ہیں ہاں کیا ان کی نیابت میں طواف ہو سکتا ہے؟ یعنی طواف ان کی طرف سے جو لوگ مکہ نہیں پہنچ سکتے اور آپ وہاں ہیں ان کی طرف سے آپ چاہتے ہیں کہ طواف ادا کریں؟ جی جو باقاعدہ حیات ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. کیا میں وہی پوچھ رہا ہوں. لیکن وہاں ہے نہیں نا وہ تو. جی جی ہیں زندہ ہی باقاعدہ حیات ہیں لیکن آپ ان کی جگہ پہ طواف کرنا چاہ رہے ہیں. جی جی تو مولانا یہ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے نا جی میرے بھائی بات یہ ہے کہ اگر تو کسی شخص پر حج فرض ہے یا عمرہ اس پر واجب ہے تو وہ تو اس کو خود ہی کرنا پڑے گا اگر وہ زندہ ہے. سوائے اس کے کہ وہ بیماری کی وجہ سے جا نہیں سکتا یا معذور ہے سفر نہیں کر سکتا، ورنہ زندہ آدمی کی طرف سے اس کا فرض تو ادا نہیں کوئی دوسرا کر سکتا. ٹھیک ٹھیک. اور جو فوت شدہ اس کا بھی جو رہ گیا مجبوری سے وہ حج بدل. اور یہ نفلی جو ہے نا یہ جائز ہے. اس میں زندہ مردہ کی کوئی قید نہیں. کوئی شخص زندہ بھی ہے یا آپ اس کی طرف سے وہاں طواف کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں نفلی تو بالکل جائز. یہ نہیں سلسلہ کہ مرنے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. ایصال ثواب کے بارے میں سمجھنا چاہیے. جو لوگ صرف مرنے کے بعد کہتے ہیں نا ثواب پہنچانا کوئی بات نہیں. آپ اگر پہنچانا چاہتے ہیں زندہ کو پہنچا سکتے. قرآن مجید پڑھا یا کوئی دعا کی تو کہہ دیا کہ اللہ میری بجائے اس کا ثواب فلاں کو مل جائے زندہ کو. تو کوئی ممانعت نہیں. علماء جانتے مگر جاہلوں میں یہی بات مشہور ہے کہ مرنے کے بعد ہی یہ کام شروع ہوتا ہے، زندگی میں نہیں ہوتا. زندگی میں بھی دے سکتا اپنی بجائے وہ کہتا میں نے فلاں کو دیا تو یہ طواف کر سکتا نفلی کر سکتا. جی اوکے جزاک اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا بھائی کا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو سبحان اللہ یا ایسے ہی دوسرے کلمات کی ادائیگی نہیں کی جاتی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک جب لیا جاتا ہے تو درود پاک پڑھنے کا حکم ہے. تو اس کی کیا حکمت اور مصلحت ہے وضاحت فرما دیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ پوچھنا تھا کہ نا یہ ہمارے گھر میں چونٹیاں بہت ہیں ہاں کو نا ہم دوائی ڈال کے نا تو کبھی کبھی نا ان کے دوائی ڈال دیتے ہیں کہ مر جائیں. ہاں ہاں یہ گناہ ہے؟ نہیں کوئی گناہ نہیں. چلیے مولانا بہت اچھا سوال ہے کیونکہ گھروں کے اندر عام طور پر کیڑے مکوڑے کاکروچ اور چیونٹیاں اس طرح کی کچھ چیزیں گھروں کے اندر بعض اوقات موسمی حالات کی بنا پر بہت زیادہ آ جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کا مارنا کوئی گناہ کے زمرے کے اندر تو نہیں آتا؟ خواہ مخواہ تو کسی جاندار چیز کو نہیں مارنا چاہیے، مگر بیٹا اگر تنگ کر رہی ہوں اور کوئی حل نہ ہو دوائی ڈالنے کے سوا تو پھر مجبوراً مارنا ہی پڑتا. جیسے سانپ بچھوؤں کو مارنا پڑتا ہے تو وہاں ہم ہندوؤں کی کھانے کی جگہ پہ آ جاتی ہیں تو اس طرح سے اگر تنگ کر رہی ہیں تو مار دینا چاہیے. مولانا فرما رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے حشرات الارض آپ کے روزمرہ زندگی کے معاملات کو خراب کر رہے ہیں اور بار بار آپ کو تنگ کر رہے ہیں تو ان کا مار دینا شریعت اسلامیہ کے روح کے اندر غلط نہیں ہے. جی وعلیکم السلام. جی مولانا جی وہ سوال کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں مبارک کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور لیکن وہ بھائی صاحب اس دن آئے تھے نا لیبیا سے رہے تھے کہتے تھے اس نے قذافی نے یہ کہا کہ رسول اللہ کا نام آتا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پھرتے ہو
اللہ اتنا بڑا اس کے ساتھ عزا وجل سبحانہ و تعالیٰ کچھ نہیں کہتے، یہ کیا تم نے شخصیت پرستی بنا رکھی؟ تو بے دین ہے نا بالکل، اسی لیے عیسائیوں کے سامنے اب جھک گیا، سب کچھ دے دیا، مجاہد بنا پھرتا تھا۔ تو اللہ کے لیے کہیں دین میں نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہم تعظیمی کلمات کریں، کوئی حکم نہیں قرآن و حدیث میں۔ اللہ اپنی ذات میں حمید ہے، وہ ہماری تعریفوں کا مستحق نہیں کہ حضور بے شک اللہ کے کتنے پیارے ہیں، بشر ہیں، مخلوق ہیں، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اس لیے قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ رسول اللہ پر درود بھیجو۔ اللہ کے بارے میں کہیں نہیں کہا کہ اس کے اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں گے تو وہ بنے گا، نہیں، حضور کے بارے میں حکم ہے کہ اے ایمان والو آپ پر صلوات بھیجو۔ اور آپ نے بھی کہا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اس نے مجھ پر نہیں بھیجا وہ بخیل ہے۔ اب حضور کے ساتھ تو کہنا پڑتا اللہ کے لیے، اسی لیے کئی علماء تو کہتے ہیں جمع کا صیغہ بھی اللہ کے لیے بولنا غلط۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتا ہے، وہ واحد ہے، تنہا لا شریک ہے، اس کو فرماتے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہم عاجز بندوں کو بڑھاتے ہیں کہ اگر کہتے فرماتا ہے تو بے قدری معلوم ہوتی ہے، باجی فرماتے ہیں بیچارے کچھ نہیں پلے نہیں، ہم نے کوئی شان بنانی ہے، اللہ کو کیا شان بنوانے کی ضرورت ہے، وہ تو اپنی ذات میں کامل ہے۔ اس لیے علماء نے بالکل تجزیہ کیا کہ اللہ میاں یہ کہتے ہیں، اللہ میاں فرماتے ہیں، بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ جب اللہ کا ذکر آئے واحد بولو کہ اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے، یہ نقطے کی بات۔ لیکن یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون ہیں اکیلے، لیکن اپنی ذات کے لیے انہوں نے جمع کا صیغہ استعمال۔ وہ اللہ جو ہے نا کہ اس کو کہتے ہیں جمع تعظیم، بادشاہ سلام کہتے ہیں ہم یہ فرمان جاری کرتے ہیں، ہوتا ہے اگر احتراماً اگر ایسی بات نہیں، ہم کہیں گے تو ایک ہی ہے۔ اللہ کا ہے نا، وہ تو اپنی عظمت اور جلال کا اظہار کرتا ہے کہ ہم تھوڑی تفصیل چاہیں گے مولانا کال کے بعد۔ جی السلام علیکم۔ ہم اگر بڑھا کے السلام علیکم۔ بناتے نہیں جی آٹے یا چاول یا کنک کے برابر ہونا چاہیے، یہ صدقہ ہے، مطلب یہ فطرانہ۔ ہاں فطرانہ۔ چلیے مولانا رمضان المبارک آنے والا ہے اور الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ بھائی رمضان کے حوالے سے بھی سوال پوچھنے لگ گئے۔ بھائی کو اللہ تعالیٰ اجر دے، بھی بہت جلد باز ہے اور ابھی رمضان بھی آیا نہیں اور فطرانے کے بارے میں فکر مند ہے۔ ہاں فطرانہ یہی ہے کہ جو جن سے ہے نا سب میں سے بئی سوا ہے 2.5 کلو، اور جو ہے گندم اس میں ہے نصف، گندم نصف سا گندم، باقی جن سے جتنی ہے وہ سوا ہے پورا۔ جو صحیح مسئلہ ہے وہ یہ ہے 2.5 کلو جی گندم میں 2.5 کلو بنتے ہیں، 2.5 کلو سوا جو ہے نا وہ 2.5 کلو۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ صدقہ فطر کے اندر 100 کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ چاول ہوں یا باقی اور جنسوں، صرف گندم کے حوالے سے نصف سا، یعنی آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ اگر وہ 2.5 کلو ہے تو یہ 1.25 کلو، یہ سوا۔ کلو۔ ہاں جی بالکل۔ اچھا جی، ہیلو جی جی دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایک شعر ہے، تھوڑا سا اونچا بولیے۔ نعتیہ شعر ہے کہ شاہ مدینہ یثرب کے والی، ہاں ہاں سارے نبی تیرے در کے سوالی، اس کے بارے سارے نبی آپ کے در کے سوالی ہیں۔ یہ 2-3 ہفتے پہلے بھی سوال آیا تھا تو مولانا نے اس کو تھوڑا سا ناگوار سمجھا تھا۔ بالکل نامناسب بات ہے، انبیاء علیہ السلام کی توہین نہیں کرنی چاہیے، وہ بالکل سارے اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے، کسی لحاظ سے کم نہیں ہے، اس لیے حضور کے در کے سوالی نہیں کہنا چاہیے، بے وقوفوں کی غریب باتیں بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ شکریہ جی ٹھیک۔ اور شان بیان ہو سکتی ہے، اس طرح کو کہنا وہ باقی پیغمبر جو گرے ہوئے۔ جی چلے مولانا ہم وہ انا اور نحنو والی بات کر رہے تھے، یعنی واحد کا صیغہ استعمال کرنا، لیکن چونکہ ہماری زبان کا کچھ تقاضا ایسا ہے کہ ہمارے ہاں یہ انگریزی زبان کی نسبت ادب و احترام کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے مفرد کے لیے، جب شاید باقی میں یہی کہتا ہوں کہ لوگ کرتے تو تعظیم کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری تعظیم کا محتاج نہیں، اس کی بجائے وہ توحید کا تقاضا کرتا کہ میرا ایک ہونا بیان کرو، اس لیے کہتے ہیں کی بجائے کہتا۔ اللہ یہ فرماتا ہے، یہ بڑے بڑے نیک لوگوں نے یہ نقطہ بیان کیا، اور بات ٹھیک، توحید کی بات جب آئے تو ایک بولنا چاہیے۔